بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صنعت و معیشت کے ساتھ ڈاکٹر سید فیصل اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کاٹن یعنی کپاس پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا 60% زر مبادلہ کاٹن اور اس کی مصنوعات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آبادی کا بہت بڑا حصہ کاٹن پیدا کرنے، سنبھالنے اور اس کی مصنوعات کی تیاری اور تجارت سے منسلک ہے۔ کاٹن کی بدولت حاصل ہونے والا تیل ملکی خوردنی تیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کھل بنولا، جسے ہم کاٹن سیڈ کیک بھی کہتے ہیں، دودھ دینے والے جانوروں کی خوراک کا اہم حصہ ہے۔ کاٹن کی پیداوار کے حوالے سے پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ناظرین، ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت کا پہیہ کاٹن کے گرد گھومتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری کاٹن کی ضروریات تقریباً 12 ملین بیلز سے بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں صرف 10 ملین بیلز پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ ملک میں پیدا ہونے والی کاٹن مانگ سے کم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کپاس کی پیداواری لاگت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، جس کی بڑی وجہ کھادوں اور پیسٹی سائیڈز کا بے دریغ استعمال ہے، جس سے ماحول پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ہماری اوسط پیداوار تقریباً 19 من فی ایکڑ ہے، جو کہ خطے کے بقیہ ممالک سے مقابلتاً کم ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی اسی مناسبت سے ہے کہ کیسے کاٹن کی پیداواری لاگت کو کم کر کے اس کی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور کیسے کھادوں اور پیسٹی سائیڈ کا بے دریغ استعمال کم کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آج ہم اپنے پروگرام میں حکومتی اقدامات پر بھی نظر ڈالیں گے کہ وہ کتنے مؤثر ہیں، اور کیا ہمارا کاشتکار حکومتی اقدامات پر عمل کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنلی نون ایکسپیرینسڈ ایگریکلچر سائنٹسٹ ڈاکٹر کاشف نواز۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ کاٹن ہماری ایک کیش کراپ ہے، تو اس حوالے سے آج ہم ایسی معلومات اپنے کاٹن کے کاشتکاروں کو فراہم کریں جس سے ان کو فائدہ ہو اور ان کی پیداوار بھی بڑھے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلا میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کاٹن کے لیے موزوں زمین، موسم اور شرح بیج کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ کپاس، بالکل آپ نے سارا بہت اچھا وضاحت کی آپ نے کپاس کے حوالے سے۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں کپاس جو ہے سب سے اہم پروڈکٹ ہے جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاٹن کی جو بائی پروڈکٹس ہیں، گارمنٹس کی انڈسٹری ہے ہمارے پاس، اور یہ ساری اپنا جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، اس میں میرے خیال کا یقیناً جو ہے سب سے جو میجر شیئر ہے 70-80% وہ کاٹن کا ہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے اس کا بہت بڑا کرائسس آیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی اتنی توجہ نہیں ہے۔ پچھلی گورنمنٹ کے اندر کچھ تھوڑا سا ایکسپورٹس انکریز ہوئی، اور اب تو اس ٹائم انڈسٹری جو ہے بالکل ہی کولیپس کر گئی ہے۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے کاٹن کے حوالے سے کہ اس کے لیے موزوں ترین جو زمین ہے، میرا زمین، جو اچھی ہوا جس میں سے گزر ہو، اس کے اچھی زمین، میرا بھاری میرا، ٹھیک ہے، زرخیز زمین اور ریتلی زمین میں بھی کپاس ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا سوال آپ کا، اس میں شرح بیج، عموماً جو ہے وہ بیج کو ڈیلنٹڈ بیج کہ جو ہے اس کو تیزاب کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی بر جو ہے اس کو ریموو کر لیا جاتا ہے۔ اسے ڈیلنٹڈ یا سڑا ہوا جلا ہوا بیج جو ہے جس سے بر اتاری ہوتی ہے، تو وہ مختلف لوکل نام اس کے بنے ہوئے۔ تو وہ بیج اگر اس کی اچھی جرمینیشن ہو تو 2 سے 3 کلو ریز بیڈ کے اوپر، بیڈ سوئنگ کے اوپر
ٹھیک ہے، یا جنہیں کھیلیاں کہتے ہیں 2 سے 3 کلو وہ کافی ہے. تو اگر آپ ڈرل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرل طریقہ کاش جو ہے اس کے اندر جو بیج ہوگا وہ اگر اس کی اچھی جرمینیشن ہے تو 5 سے 6 کلو بیج کافی ہے. یہ ڈیلنٹڈ کی، اگر فزی ہے بر والا ہے تو وہ 8 سے 10 کلو. اسی طرح کھیلیوں کے اندر جو ہے ڈیلنٹڈ سیڈ جو ہے وہ 2 سے 3 کلو اچھی جرمینیشن والا، اگر فزی ہے بر والا ہے تو وہ 5 سے 6 کلو. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کون سا موسم موزوں ہے؟ ایک وقت تھا اس وقت تو کپاس جو ہے وہ 15 مئی سے 15 جون تک لگتی تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹرینڈ چینج ہوا، بی ٹی کاٹن آ گئی، ٹھیک ہے. بی ٹی کاٹن آئی ہے تو اس نے پورا جو ہے وہ سرکل ہی جو ہے سائیکل ہی چینج کر دیا. اب کاٹن جو ہے جس طرح سپرنگ میز ہے، آٹم میز ہے، اسی طرح سپرنگ کاٹن ہے، ٹھیک ہے. ارلی کاٹن کہہ سکتے ہیں جس کو، جو کہ فروری کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے اور آن ورڈ جو ہے وہ مئی جون تک لگتی رہتی ہے. تو ارلی کاٹن جو ہے بی ٹی کے آنے کی وجہ سے تو فیب کے اندر فروری کے مہینے سے کاشت ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد مارچ میں بھی لوگ کرتے ہیں، جس طرح زمین خالی ہو جاتی ہے تو اپریل میں بھی کرتے ہیں گندم کے اوپر، مئی میں، اور عموماً مئی تک ہی ہوتی ہے. اب جون میں ذرا کم کاشت ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی تیاری، اس کی زمین کی تیاری کے لیے ہمیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کاٹن کی کاشت جو ہے نا زیادہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ہے، ٹھیک ہے، پنجاب میں، اور اس کے علاوہ سندھ کے علاقے ہیں جہاں پہ یہ، اور اب بلوچستان کے اندر بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ بہت اچھی کاٹن ہو رہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے زیادہ تو پنجاب کے اندر بہت زیادہ ہے، بڑا صوبہ بھی ہے، ایریا بھی ساؤتھ زیادہ پنجاب ہے میں زیادہ اس کو؟ جی. تو وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں تو اس کے لیے زمین کی تیاری تو بڑا آسان ہے، کوئی اتنا مطلب اس میں ایسا کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ زمین کی تیاری جو ہے وہ رونی کر کے زمین کو اچھے طریقے سے تیار کیا جائے، ٹھیک ہے. پچھلے ایک پروگرام میں نے بتایا تھا لوگ کلٹیویٹر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے، جبکہ کلٹیویٹر جو ہے وہ اوپر سے 2 3 4 انچ تک جو ہے نا وہ زمین کو نرم کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہل پلو، ٹھیک ہے، پلو جو زمین کی جو 6 سے 8 انچ والی تہ ہے اس کو نیچے والی تہ کو اوپر لے آتا ہے. جسے اس سب کا سوائلر یا راجا پلو بھی آپ کہہ راجا سکتے بھی ہے، ڈسک بھی ہیں، ہیں. ٹھیک ہے. بولڈ پلو، ٹھیک ہے، جو مٹی الٹ پلٹ کرنے والا، تو وہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اوپر والی جو لیئر ہے، ٹھیک ہے، 1 2 فصلوں کے اندر جو ہے وہ اس میں نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے، غذائی اجزاء کم ہو جاتے ہیں تو وہ نیچے چلی جائے، اس کو ریسٹ ملے اور فریش جو ہے پھر اوپر آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کیا بیج کو زہر آلود کر کے کاشت کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی، بالکل. جس طرح یہ بی ٹی کاٹن ہے اس کے اوپر رس چوسنے والے کیڑے جو ہیں ان کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے جو بیج ہے اس کو اپنا جو انسیکٹیسائڈ ہے امیڈا کلوپڈ یا تھایامیتھوکزام جو ہے ان کے ساتھ بیج کو ٹریٹ کر کے تو لگانا چاہیے. اس کے علاوہ کاٹن کے یہ تو ہو گئے نا رس چوسنے والے کیڑے، اس کے علاوہ کوئی ڈیزیزز بھی آ جاتی ہیں جس میں روٹ راٹ ہے، ولٹنگ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ سیڈ کو کسی فنجی سائڈ سے، ٹیبافیناکونازول ہے یا اپنا تھایوفنیٹ ہے، تھایوفنیٹ میتھائل جو ہے اس کے ساتھ ٹریٹ کر کے تو آپ اس کی کاشت کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بی ٹی اور نان بی ٹی یہ آج کل بہت بحث چل رہی ہے اور لوگ اس پہ کافی کام بھی کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بی ٹی اقسام زیادہ بہتر ہیں یا نان بی ٹی اقسام؟ میں تو نان بی ٹی اقسام جو ہیں ان سے بہت زیادہ، میرا کیریئر کا سٹارٹ تھا 2001 کے اندر، تو اس وقت جو نان بی ٹی تھیں بہت اچھی ورائٹیز تھیں. تو ایک ورائٹی تھی CIM میرکل 473، تو اس کو جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا کور توڑنا، بھائی پہلا پانی وہ 40 45 دن کے بعد اس کو پانی لگتا تھا، ٹھیک ہے. اور اب یہ بی ٹی ہے، اس کو پانی نہ لگے، ہفتہ پانی نہیں لگے گا، یہ چلے گی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. ان کے اندر پرابلم یہ بول ورمز کا پرابلم تھا، تو اس وقت جو ہے ایما میکٹن مارکیٹ میں آ چکی تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ہیلیوتھس پہ امریکن اور اس بول کی ورم پہ پیداواری صلاحیت کتنی تھی؟ بڑا
اچھی تھی اس مطلب دیکھیں نا آپ، وہ تو ارلی نہیں لگتی تھی، وہ تو اسی وقت لگتی تھی گندم کی ہارویسٹنگ کے بعد جو ہے وہ 15 مئی سے 15 جون ٹائم تھا، اس وقت وہ لگتی تھی، ٹھیک ہے جی، 30 35 40 من تو آرام سے آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اور ان کے اوپر بول وامس کا تھا تو اس وقت تک ایمامیکٹن آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں ان کا اتنا زیادہ پرابلم نہیں تھا، وائٹ فلائی کا ہوتا تھا اس کے لیے بھی ڈائیوفینتھران اسیٹامیپریڈ یہ موجود تھی، ٹھیک ہے۔ پھر چینج ہوا تو یہ بی ٹی آ گئی، اب بی ٹی تو آ گئی، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ بی ٹی پرفارم کرتی رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے اوپر ان پٹ کی کاسٹ دیکھیں، پھر اب بی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بول وام کا تو ٹھیک ہے کوئی مطلب امریکن بول وام ہے یا اسپاٹڈ بول وام ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو کنٹرول ہے، لیکن جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہو گئے۔ کبھی وقت تھا کہ تیلے کو کوئی جو ہے ایسا اپنا کیا کہتے ہیں نقصان دہ کیڑا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بس نارمل سپرے سے وہ کور ہو جاتا تھا، لیکن اب تو جو ہے وہ جیسٹ تیلا جو ہے سبز تیلا وہی نہیں کنٹرول ہو رہا، یعنی رس چوسنے والے کیڑے زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں ہاں بی وہ ٹی کنٹرول اقسام ہی پہ۔ نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا کوئی پھر اپنا ایکسپیرینس ہو بی ٹی کے حوالے سے، کوئی ایسی قسم اگر آپ ہمارے کاشتکاروں کے لیے بتا دیں کہ جو بی ٹی میں بہترین ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہے؟ دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا ٹرپل جینز ورائٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ کے اداروں نے بھی بنائی ہوئی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، سی کے نام سے ہیں، ٹھیک ہے، کیم کی بھی ورائٹیز ہیں جو مارکیٹ کے اندر جو ہیں وہ کمرشل ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ ورائٹیز اچھی ہیں، لیکن اپنا کیا کہتے ہیں ان کی ییلڈ بھی اچھی ہے، اس میں پنک فری بھی ہیں اور اپنا بول وم فری بھی ورائٹیز موجود ہیں، لیکن میں آپ کو فرینکلی کلائمیٹ جو ہے وہ اس سے کمپیٹیبل پاکستان کی جو کلائمیٹ ہے ان سے ان کی کمپیٹیبلٹی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اب پچھلے سال جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے گلوبلی کلائمیٹک جو چینجز ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بہت زیادہ جو ایگریکلچر ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو اب پچھلے سال ان ایکسپیکٹڈ رینز کی وجہ سے بی ٹی جو ہے اس کو بڑا اس پہ شیڈنگ ہوئی، کیرا ہو گیا پھولوں کا پھل کا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ بارشوں پہ جو مطلب سپیل وقفے سے 2 3 سپیل ہوئے اور وہ اس کی شیڈنگ ہو گئی، اس میں پھر پیداوار ہی نہیں رہی اور وہ ختم ہو گئی۔ تو ورائٹیز تو موجود ہیں لیکن یہ جو موسم ہے یہ بھی ان کو فیور نہیں کر رہا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نان بی ٹی اقسام ہیں وہ بارشوں کو جیسا اسپیل لاسٹ ایئر آیا تھا اس کے خلاف وہ قوت مدافعت پیدا ان کے خلاف قوت مدافعت تھی ان میں، کر سکتی تھی وہ؟ دیکھیں جو مونسون ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے جو دیکھا ہے مونسون کے اندر جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں جو بارشیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ میں نے کاٹن دیکھا بارشیں ہوتی رہتی تھیں، ٹھیک ہے، وہ سروائیو کرتی رہتی تھی، ییلڈ اس کی آتی رہتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بی ٹی تو بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر سخت گرمی ہوتی ہے اس میں بھی یہ گروتھ نہیں کرتی ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اب بارشیں ہو جائیں اس کے اندر دوسری نان بی ٹی کو بھی پرابلم آتا ہے لیکن اس کو تو بہت زیادہ پرابلم آتا ہے، جو پچھلے سال ہوا لوگوں کا بہت زیادہ لاسز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، شیڈنگ ہو گئی بالکل ہی، اور کوئی فلڈ کی وجہ سے بھی ہو گیا، کھڑی فصلیں خراب ہو گئیں، کپاس کی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی۔ ناظرین اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہماری ڈاکٹر کاشف سے کاٹن کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، تو اب ہم ایک بڑا ہی اہم سیگمنٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جب کاٹن کی فصل کو کاشت کر لیا جاتا ہے، بجائی کر لی جاتی ہے، تو اس کے بعد سب سے بڑا پہلا جو حملہ اس پر ہوتا ہے وہ جڑی بوٹیاں کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب،
اور تقریباً 20 سے 50% جو ہے فصل کی پیداوار کو یہ کم کر سکتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، فصل میں جو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنا آپ نے اگر جو ہے وہ کھیلیوں پہ کاشت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو سوئنگ کر دی ہے اس کی، ٹھیک ہے، چاہے پلانٹر سے بھی ہو جاتی ہے یا آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ لیبر سے کروائی ہے، تو اس میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر پانی لگ گیا ہے۔ پہلا پانی کوشش کریں کہ وہ چڑھا کے لگائیں جہاں تک جو ہے وہ اپنا وتر جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو دوائی ہوتی ہے ہربی سائڈ، اس کا جو ہے نا پانی کے ساتھ بہت تعلق ہے، وتر کے ساتھ، ٹھیک ہے، جہاں تک وہ وتر چلا جائے گا اس لیے کوشش کرنی چاہیے پہلا پانی چڑھا کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر پانی لگانے کے، سوئنگ کے 24 آورس کے اندر اندر جو ہے آپ پینڈی میتھلین کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے صرف جو ہے وہ جڑی بوٹیوں میں اٹ سٹ وغیرہ سوانک ہے تو وہ پینڈی میتھلین آپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ پری ایمرجنس کے حوالے سے یہ پری ایمرجنس ہوگی، مطلب جڑی بوٹیوں کے اگنے سے پہلے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ہاں جو ہے نا وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں اس میں ڈیلا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنا ایس میٹیلا کلور یا اسیٹا کلور وغیرہ جو ہے اس کا آپ سپرے اسی طرح 24 گھنٹے کے اندر اچھا وہ کر دیں گے تو وہ آپ کی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ کسی حد تک ان کا کنٹرول مل جاتا ہے، سپریس ہو جائیں۔ سپریس ہو جاتی ہیں، کنٹرول مل جاتا ہے، 100% تو نہیں ہوتا۔ اچھا اب اس کے اندر یہ ہے کہ پہلا پانی آپ نے چڑھا کے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ باقی جو پانی آپ نے لگانے ہیں وہ پہلے پانی سے کم ہونے چاہیے، اگر وہ اوپر چلا جائے گا تو پھر اوپر جڑی بوٹیاں اگ جائیں گی، تو یہ پری ایمرجنس ہو گیا۔ اب اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تقریباً مہینہ 2 مہینہ کنٹرول دیتی ہے، پھر اس کے بعد پودے کی کینوپی وغیرہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نیچے جو ہے وہ جڑی بوٹیاں کام نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر جو ہے وہ آپ نے پری ایمرجنس نہیں کی ہے یا کر لیا، آپ کو کنٹرول صحیح نہیں ہے، آپ مزید اس سے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ اور اچھا کنٹرول ملے، تو پوسٹ ایمرجنس جو ہیں وہ ہربی سائڈ موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، تو وہ کوئی آپ لے سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ ٹریپل جین ورائٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا CKC1 ہے، CKC3 وغیرہ، اور یہ اپنا کیم کی بھی ورائٹیز ہیں، تو اس کے اندر جو ہے گلائفوسیٹ فری جو ہے نا وہ جین انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، تو آپ گلائفوسیٹ سپرے کر کے تو وہ اس کے اندر پھر آپ کو پری ایمرجنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی گلائفوسیٹ فری ہے ورائٹی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی سوئنگ کر کے اس کے بعد گلائفوسیٹ کا سپرے کریں، وہ آپ کی جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور کپاس جو ہے اگر آپ کے پاس صحیح سورس والا جین ہے، یہ اپنا سیڈ ہے، تو کیونکہ پچھلے سال میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے گلائفوسیٹ کا سپرے کیا، ان کی کپاس جو ہے یلو ہوگی اور وہ پھر اس کی گروتھ ہی کوئی نہیں ہوئی، وہ بیچارے ان کی کیا پیداوار آئی، کچھ بھی نہیں پیداوار آئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے لیے وہ بہتر جو ہے وہ سیڈ کا انتخاب ہو، اچھی سورس سے آپ لیں جو گلائفوسیٹ فری ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ گلائفوسیٹ کریں گی تو وہ آپ کا نہ آپ کو پری ایمرجنس کرنی پڑے گی نہ آپ کو پوسٹ ایمرجنس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا اس کے لیے پانی کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے بیٹی اقسام کو خاص طور پہ؟ جی، یہ بیٹی جو اقسام ہیں ان کو مطلب ان کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ گرمی آتی ہے تو اس کے اندر یہ مطلب جو ہے نا بہت ڈسٹربنس آ جاتی ہے ان کے اندر، تو اس لیے ان کو پانی کی مقدار بہت زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے، خصوصاً گرمیوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو پودا بتائے گا، اگر دوپہر کے ٹائم پودا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، خشک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نارمل چیز ہے، لیکن اگر صبح اور شام کے ٹائم جو ہے پودا جو ہے وہ ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو پانی کی کمی ہے۔ اور نان بیٹی اقسام کو بھی اسی طرح ہی کم پانی کی ہاں، ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو بیٹی نہیں، اقسام؟ بیٹی کی نسبت نان بیٹی کو تو بہت کم پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صحیح۔ ورائٹیاں ہمارے اداروں نے ڈیولپ کی تھی، ٹھیک ہے، جن کو مطلب جو ریتلے علاقوں کے لیے تھی، مطلب جہاں پہ پانی جو ہے وہ ان کو مطلب 15 20 دن کے بعد لگتا تھا، بیٹی کو تو ہر ہفتے پانی چاہیے ہوتا ہے گرمیوں کے اندر۔ صحیح۔ جی۔ اچھا اب یہ بتائیے گا اور ڈاکٹر اب صاحب، نان بیٹی لگ کہاں رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا اپنا ہے کہ نان بیٹی اقسام کو لے کے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ نان بیٹی اقسام جو ہیں یہ تھرپس وغیرہ اور دوسرا انسیکٹ میں جیسے جیسڈ وغیرہ ان کو اچھا ریزسٹ کرتی تھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کھادوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کی؟ بیٹی
اور نان بیٹی خیر بیٹی کو ہی دیکھیں کیونکہ نان بیٹی تو لگ بھی نہیں رہی ہے. کپاس کو چلو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک مطلب ہم کہتے ہیں جی کپاس کی کیا ہے. تو کپاس کی جو ریکوائرمنٹ ہے تقریباً 1 سے 1.5 بوری جو ہے نا وہ فاسفورس یعنی کہ ڈائی امونیم فاسفیٹ DAP جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. 1 سے 1.5 بوری نہیں ہے, 1.5 کم از کم 1 تو ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد تقریباً 40 kg فاسفورس چاہیے. تقریباً یہ 23 کلو ہوگی ایک بیگ کے اندر, ٹھیک ہے, اور 1.5 بیگ ہو جائے تو وہ 40 بن جائے گی, اس کا ہاف تقریباً. تو یہ تو ہوگی فاسفورس فرٹیلائزر ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نائٹروجن ہے تقریباً 3 سے 4 بیگ جو ہیں وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہیں. BT کاٹن کی اتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے 3 سے 4 بیگ نائٹروجن. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے رقبے کے اوپر ٹیوبل کا پانی لگتا ہے, نہری پانی کم ہے, تو 1 بیگ جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 کلو وہ پوٹاش بھی آپ استعمال کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے ہم نے کھادیں استعمال کی, اس کا وقت استعمال بھی بتا دیجیے گا. کھادیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جی, ان کو کن پودے کے کن ادوار میں ان کو جو دینا چاہیے؟ فاسفیٹک فرٹیلائزر ہیں جیسے DAP ہے یا نائٹروفاس وغیرہ ہیں, ان کو بجائی کے ٹائم زمین کی تیاری کے ٹائم دیں, ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں ویڈس کا پرابلم ہوتا ہے, تو اگر آپ جو ہے وہ اپنا سوئنگ کے بعد اگر آپ دیتے ہیں, اگر اپنا 10 دن کے بعد, ٹھیک ہے, کوئی مطلب اس وقت پودا جو ہے وہ اس کی سپراؤٹنگ ہو جاتی ہے, نکل آتا ہے, تو اس وقت آپ دیں تو اس کا پھر اپنا گلائفوسیٹ آپ نے اگر سپرے کی ہو, ٹھیک ہے, اور اس سے ویڈس ختم ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ دیں تو وہ آپ کی ساری فرٹیلائزر جو ہوگی وہ پودا کنزیوم کرے گا, ویڈس کنزیوم نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب پوٹاش کب استعمال کرنی چاہیے؟ پوٹاش دیکھیں ہمارے ہاں پوٹاش کو اپنا اسپیسیفک کیا گیا ہے اس کے ساتھ وزن کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب آپ کسی سے پوچھیں گے پوٹاش کا رول کیا ہے, تو وہ آپ کو کہیں گے جی آپ گندم ہے تو پوٹاش جو ہے نا گوب کے اوپر دے دیں تو دانے کا سائز بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو کہیں گے جناب کپاس ہے تو جناب اس کا بنولے کا وزن بنے گا, ٹھیک ہے, تو آپ وہ پوٹاش دیں اپنا یا پوٹاش کا سپرے کریں جس وقت وہ ٹینڈے چھوٹے ہوں, ٹھیک ہے جی. اسی طرح اپنا اور چیزیں ویجیٹیبلز ہیں تو جی وہ پھل کا سائز بڑھ جائے گا. اچھا میرا اب آپ سے سوال ہے, اگر پوٹاش سے سائز بڑھتا ہے تو فاسفورس کیا کرتی ہے؟ ایکچولی سائز جو ہے وہ فاسفورس سے بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بس میں سمجھتا ہوں لا علمی ہے, ٹھیک ہے, یا ایسے ہی خام خواہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس چیز کو جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ریلیٹ کیا گیا ہے سائز کے ساتھ. پوٹاش کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ ٹرانسلوکیشن آف فوڈ ہے, ٹھیک ہے, یا گروتھ ہے, یعنی خوراک لے جانے, خوراک کی ترسیل جو ہے وہ پوٹاش کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پوٹاش جو ہے وہ اپنا ٹرانسپورٹیشن ہوگی, موبلائز کرتی ہے فاسفورس کو, نائٹروجن کو, اور گروتھ کے اندر اس کا بہت کردار ہے پوٹاش کا. پھر آپ کا جو کسی بھی فصل ہے اس میں سٹیم جو ہے اس کو مضبوط بنانے میں اس کا بہت بڑا رول ہے. لیکن ہم نے ادھر کر دیا جی وزن کے ساتھ, بھئی وزن اگر یہ بڑھاتی ہے تو فاسفورس کیا کرتی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کپاس کی فصل میں زنک اور بوران کا کیا رول ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ پودا جو ہے نا وہ خود بتاتا ہے کہ بھی میری ریکوائرمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ مطلب جو ہے وہ جب اپنی فصل گھومیں گے دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا, اب اگر آپ کے پتوں کا سائز چھوٹا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کے علاوہ جو ہے اپنا انٹرنوڈل ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہے, تو اس کا مطلب ہے زنک جو ہے یا فصل سٹریس میں ہے, تو اس کا مطلب ہے زنک سلفیٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ نیوٹریشن کمی نظر آ رہی ہے اس نیوٹرینٹ کی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ زنک جو ہے چلیٹڈ زنک بھی ہے, ویسے زنک سلفیٹ بھی ہے, تو وہ آپ فلڈ کر دیں یا اس کا سپرے کر دیں. دوسرا آپ نے بوران کا ذکر کیا, ہاں بوران جو ہے پتے بھی پیلے ہو سکتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے. پھر پولینیشن کے اندر بڑا اس کا رول ہے, آپ اس کا سپرے کریں, ٹھیک ہے, پولینیشن کے ٹائم اس کا سپرے کریں, اس سے اپنا کہتے ہیں فرٹیلائزیشن کا پروسیس بہتر ہوگا, زیادہ
فرٹائل ہمارے پاس اپنا کوئی بھی کسی بھی فصل کے اندر ٹھیک ہے زیادہ فرٹائل ہوں گے ایگ. ڈاکٹر کاشف یہ بتائیے کتنی مقدار میں ڈالنی چاہیے زنک اور بوران؟ زنک تو دیکھیں عموماً ہمارے ہاں زنک جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے رائس کے اندر, دھان کے اندر, تو 3 سے 6 کلو ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے کاٹن میں بھی اتنا کافی ہے؟ ہاں تقریباً 6 کلو تو ہونی چاہیے, 3 سے 6 کلو. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کینال واٹر ہے, نہری پانی لگ رہا ہے ٹھیک ہے, تو جو نہری پانی ہے وہ بھی وہ اس کا کیا سورس ہے, وہ اپنا ماؤنٹین سے آ رہا ہے, پہاڑوں سے آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے وہ راکس جو ہوں گی ان کے اندر منرلز بھی ہوں گے ٹھیک ہے. تو اب یہ پانی جو آ رہا ہے, چلیں اب اگر آپ کا ٹیوب ویل کا پانی ہے اس کا تو کہہ سکتے ہیں, لیکن جو راکس والا آ رہا ہے پانی ٹھیک ہے اس کے اندر تو منرلز بھی موجود ہیں ٹھیک ہے. ویسے 3 سے 6 کلو ہے, لیکن اگر وہ آپ کا پانی جو ہے وہ لگ رہا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی زیادہ زنک کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی. وہ تو پودا آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے. اب روٹین بن گئی ہے نا کہ جی میں نے ڈالنی ہے, ذرا پودے کو بھی اسٹڈی کر لیں کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈالیں یہ چیز. اور زنک کے حوالے سے, بوران کے حوالے سے جو راکس والا ہے یہ بھی تو منرلز ہی ہیں نا ٹھیک ہے, یہ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, تو وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اب فاسفورس کہاں سے آتی ہے؟ فاسفورس کا بھی سورس تو چٹانیں ہی ہے نا, پہاڑ ہیں ٹھیک ہے. پوٹاش جو ہے اس کا سورس بھی وہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کاٹن کا پودا خود بتاتا ہے کہ وہ خوشحال ہے یا وہ بیمار. جی تو اگر کسی خوراکی اجزاء کی کمی ہو تو کیا ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا بھی آپ کو ذکر کیا, آپ نے زنک کا پوچھا. زنک ہے تو پتے جو ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوگا کاٹن کے اندر ٹھیک ہے. کوئی تھوڑی بہت پلاٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر, پھر انٹرنوڈل ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہوگا. تو یہ چیز نظر آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے سٹریس میں ہو کہ یہ زنک کی ڈیفیشنسی ہے. اس کے بعد بوران ہے تو اس کے اندر جو ہے پیلا پن نظر آئے گا, فرٹیلائزیشن صحیح طرح نہیں ہو رہی ہوگی, پتوں پہ جھریاں پڑ رہی ہوں گی, تو اس کا مطلب ہے بوران کی کمی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اور اجزائے صغیرہ ہیں, بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی ڈیفیشنسی نہیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے. کوئی بہت ہی زیادہ رقبے جو بہت کم جہاں زرخیز ہیں ٹھیک ہے, یا جہاں پہ ٹیوبلوں کے پانی لگتے ہیں وہاں پہ ان کی کمی نظر آئے گی. صاحب اگر اجزائے کبیرہ کی کمی ہو جیسے نائٹروجن, فاسفورس, پوٹاش, تو اس کی کیا علامات ہیں؟ نائٹروجن کی اکثر کمی نظر آتی ہے ٹھیک ہے, پتے پیلے ہو جائیں گے ٹھیک ہے, اپنا پتے گہرے سبز ہونے چاہیے, ہلکے پیلے ہوں ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہے. فاسفورس, ہاں فاسفورس کے اندر وہ ابھی میں نے آپ سے تھوڑا سا ذکر کیا کہ اگر پوٹاش سائز بڑھاتی ہے تو فاسفورس کیا کرتی ہے. فاسفورس اگر جو اپنا کپاس کے اندر اپنا اگر ہم دیکھیں کپاس کے اندر اس کا رول, کیونکہ کپاس کا ہمارا ہے تو نشو نما رک جاتی ہے ٹھیک ہے, سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے, پودا صحیح طرح گروتھ ہی نہیں کر رہا ہوتا, اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس کو فاسفورس کی ڈیفیشنسی ہے. پھر اس کے جو ٹینڈے ہیں وہ دیر سے بن رہے ہیں ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ٹینڈے کا سائز چھوٹا رہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ فاسفورس کی ڈیفیشنسی ہے. اور چلتے چلتے پوٹاش کے بارے میں بتاتے ہیں. ہاں پوٹاش جو ہے اس کی جو ڈیفیشنسی ہے, پتوں کے کنارے جو ہیں مارجن سے وہ پیلے ہو رہے ہوں گے, زردی مائل ہو رہے ہوں گے, تو ان کی جو وینز ہوتی ہیں درمیان والی وہ ذرا سرخی مائل آپ کو نظر آئیں گی, تو اس کا مطلب ہے اس میں پوٹاش کی ڈیفیشنسی. ناظرین پروگرام میں اس وقت ہوا ہے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. The Knowledge School and ILM Group of Colleges اعلیٰ تعلیمی معیار کے حامل 2 نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کریں اور شاندار تعلیمی میراث کا حصہ بن کر مثبت تبدیلی لائیں. سرمایہ کاری, عطا اختیار, رہنمائی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سے پہلے ہم کاٹن کے متعلق بات کر رہے تھے ڈاکٹر کاشف سے. ہمارا اگلا کویسچن ڈاکٹر کاشف صاحب یہ ہے کہ کپاس کی فصل کے نقصان دہ کیڑے کون سے ہیں
اور ان کا تدارک کیا ہے؟ جب سے یہ بی ٹی آئی ہے تو جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں وہ خطرناک حد تک جو ہے نا نقصان کر رہے ہیں. اس کے اندر جیسڈ ہے سبز تیلا. میں آپ کو بھی پہلے بھی بتایا میرے کیریئر کا آغاز تھا 2001 میں. اس وقت تیلے کو کوئی اتنا سیریس پیسٹ جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اب جو ہے وہ سبز تیلا جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, وہ رس چوس چوس کے پتے کو بھی اور گوڑیوں کو سکائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھرپس ہے. ٹھیک ہے, تھرپس بھی جو ہے وہ بھی بڑا ڈیمیج کر رہا ہے. تو تیسرا جو ہے وہ وائٹ فلائی ہے, سفید مکھی, اس کے انڈے بچے, ان کا بڑا وہ بھی بہت سیریس پیسٹ ہیں کاٹن کے. تو یہ تو ہو گئے رس چوسنے والے 3. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے بول وامس پہ تو بی ٹی ویسے بی ٹی پہ نہیں ہے. اسپاٹڈ چتکبری سنڈی ہو گئی اور اپنا امریکن بول وام جو ہے وہ تو اس کا تو اٹیک نہیں ہوتا. لیکن گلابی سنڈی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے گلابی سنڈی کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ اپنا ٹینڈے کانے نکلتے ہیں, پھر ان کے اندر وہ آخری اس کی جنریشن جو ہے وہ ٹینڈوں میں چلی جاتی ہے, گھس جاتی ہے, وہ اس کی یلو ہو جاتی ہے کپاس. ٹھیک ہے, تو کوالٹی ڈیٹوریٹ ہوتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے جو لشکری سنڈی ہے آرمی وام, وہ بھی کپاس پہ اس کا بھی حملہ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سفید مکھی جیسے آپ نے رس چوسنے والے کیڑوں کا ذکر کیا, سفید مکھی جیسے ایفیڈ, ان کے کنٹرول کے لیے کوئی مؤثر دوا آپ کوئی تجویز کر سکتے ہیں؟ ابھی تو اپنا ساری مؤثر دوائیں جو ہیں ان کے جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے پیریڈ کے لیے ان کا کنٹرول مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ یہ سبز تیلا آپ کو بتایا یہ پچھلے سال جو ہے اپنا اس نے بڑا ڈیمیج کیا ہے. ٹھیک ہے, وائٹ فلائی کے لیے تو ہے ہمارے پاس ڈائفینتھوران ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے سیٹا میپریڈ بھی ہے. ان کے اچھے کنٹرول ہے وائٹ فلائی کے, ایگز کے اوپر بھی, نمف کے اوپر بھی, چھوٹے بچوں کے اوپر. ان کا کوئی بایولوجیکل کنٹرول بھی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بایولوجیکل کنٹرول موجود ہیں. جو اپنا ٹرائکو ڈرما جو ہے وہ ہے موجود ہے, لیکن ابھی پاکستان میں اس لیول پہ میں نہیں سمجھتا کہ کام ہوا ہے کہ بھئی وہ مطلب کوئی تھوڑا سا اب چرچا ہونا شروع ہوا ہے اس کا, لیکن اس لحاظ سے نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو ابھی کیمیکل کنٹرول جو ہے اسی کے اوپر ہی جو ہے نا یہ سارا کچھ چل رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ گلابی سنڈی بہت زیادہ جو ہے ہماری ٹینڈوں کو ڈیمیج کرتی ہے ہماری فصل کے, تو اس کے لیے کوئی مربوط طریقہ انسداد اگر آپ ہمیں گائیڈ کریں اس حوالے سے تو ہمارے کاشتکاروں کے لیے. فیصل بھائی, اس کی تو جو پنک فری جو ہے وہ اب جیسے ٹریپل جین ہے گلائفوسیٹ والا, اس طرح پنک فری بھی ہے, لیکن وہ پنک کا فری تو ہے لیکن پھر بھی پنک آ رہی ہے. اس کے لیے وہ جنسی پھندے وغیرہ بھی میں آ رہا ہوں اسی طرف. ٹھیک ہے, تو اس کی مینجمنٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی پہلی 2-3 نسلیں جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کی نسل آتی ہے 4تھی 5ویں, وہ اپنا پھول کے اندر آتی ہے, پھول بند کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ گلابی سنڈی کا حملہ شروع ہو گیا. تو پھر لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں بند پھول ہیں تو سپرے شروع کر دیتے ہیں. اچھا, جو آخری اس کی جنریشن ہے تو وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اب کاٹن ختم ہو جانی ہے, تو ہمیں جو ہے وہ ظاہری بات ہے پیسٹ ہے, اس نے اپنی اگلا جو ہے وہ لاہ عمل کیسے سروائیو کرنا ہے, تو وہ پھر جاتی ہے ڈائریکٹ ٹینڈے کے اندر, جو نرم ٹینڈے ہوتے ہیں ان کے اندر گھس جاتی ہے. اچھا, اب اندر جا کے وہ اپنا کہتے ہیں ٹینڈا کھاتی ہے. ٹھیک ہے, کانا کرتی ہے. اس کے بعد جو اس کے اندر اپنا کیا اس کو یہ جو کاٹن سیڈ ہے اس کو کھا جاتی ہے, بنولے کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے جو سب سے زیادہ ہے کاٹن کی کوالٹی, روئی کی کوالٹی وہ یلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا ہے ڈیمیج. اچھا, اب اس کے اندر پی بی روپس ہیں. ٹھیک ہے, پی بی روپس 1 ایکڑ کے اندر لگ جائیں
تو وہ بڑا اچھا اس کا بڑا اچھا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیمیکل ہے. ٹھیک ہے. کیمیکل کنٹرول کے اندر مختلف دوائیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ دیکھیں جو اندر گھس جاتی ہے اس کو کیسے مارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ پی بی روپس ہیں وہ لگا لیں آپ. پھر کیمیکل کنٹرول کے اندر جو ہے آپ سپرے کرتے رہیں تاکہ اس کا جو پروانہ ہے وہ مرتا رہے. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سنڈی بھی ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں آتی رہے گی. تو جب آپ کو نظر آئے کہ اپنا اس کے پروانے آ رہے ہیں تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ مختلف سپرے کیمیکل جو ہیں ان کا کرتے رہیں تاکہ اس کا پروانہ کنٹرول میں رہے اور سنڈی ڈائریکٹ جو کنٹیکٹ میں آ جائے گی. اس کا لائف سائیکل بریک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ جیسے آپ بتا رہی ہیں ٹینڈوں میں چلی گئی جی اور اب وہاں سے اس نے اپنی سروائیول کر دی ہے. جی. تو وہ ٹینڈے جو حملہ شدہ ٹینڈے ہیں ان کو کہیں کلیکٹ کر کے کہیں دبا دینا چاہیے یا اس کو ضائع کر دینا چاہیے؟ وہ تو دیکھیں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ والے بیچارے وہ تو پیٹتے ہیں پتہ نہیں کب سے کہ بھئی جو آپ نے رکھی ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنا جو چھڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو ہیں وہ اس کے باقیات ہوتی ہیں ان کے اوپر سپرے کر لیں یا ان کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سن لائٹ میں ایکسپوز کریں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اس کے اندر اس کی جو وہ جنریشن ہے وہ اپنا ختم کیا جا سکے, سائیکل کو بریک کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب کپاس کی فصل پر حملہ آور ہونے والی بیماریاں جی کون سی ہیں اور ان کا کیا تدارک ہے؟ یہ سی ایل سی وی جو ہے عموماً جو ہے ڈیزیز ہے, وائرل ڈیزیز ہے. زیادہ اس طرح اس کے ویکٹر جو ہیں یہ اپنا وائٹ فلائی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو کنٹرول میں رکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اپنا بی ٹی کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نیوٹریشنل امائنو ایسڈز وغیرہ جو ہیں ان کے مطلب جو ہے وہ سپرے کرتے رہیں تاکہ جو ہے پودا جو ہے اس میں امیونٹی ڈیولپ ہوتی رہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ولٹنگ بھی آ جاتی ہے, پتے وہ پودے جو ہیں وہ اپنا کادنی کرتے ہیں, مرجھانا یا روٹ راٹ جو ہے وہ بھی ہے, لیکن یہ اتنی زیادہ سیریس نہیں ہے یہاں پہ. ویسے زینتھوموناس کمپیسٹرس بھی ہے, اینگولر لیف سپاٹ جو ہیں وہ بیکٹیریل لیف سپاٹ آف کاٹن ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی کوئی اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ اس کا امپیکٹ ہے کہ بہت زیادہ وہ ڈیزیز نظر آتی ہے. ویسے آ جائے تو اس کے لیے کوئی بیکٹیریا سائٹ اس کا سپرے کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بی ٹی اقسام تقریباً 2 دہائیوں سے ہماری مارکیٹ میں موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یا تو ان کے پوٹینشیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے یا ہمارا یہاں کے جو حالات ہیں وہ ان کے لیے سازگار نہیں ہیں, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ بی ٹی نے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کیا اور ہمیں اس سے بہتر پیداوار ملی ہو. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جب شروع میں 2008-9 سے 7-8 سے یہ شروع ہو گئی تھی بی ٹی اقسام, تو پھر اس کے بعد جو ہے 11-12 میں ان کا عروج تھا. اس وقت لوگوں نے ارلی بی ٹی فروری مارچ میں کاشت کر کے 50 من 60 من 70 من 80 من اتنی پیداوار لیتے رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. پھر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے سیڈ کے اندر. ٹھیک ہے. نیا پھر جرم پلانز آنا چاہیے, نیا خون آئے. ٹھیک ہے. اور جس کی مطلب جو ہے وہ اپنا کیپیسٹی ہو. ٹھیک ہے. اور جس کے اندر جو ہے مطلب اتنی صلاحیت ہو کہ وہ زیادہ پرفارم کر سکے. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے ناظرین کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہیں اس پر آپ عمل کریں گے, اور امید ہے کہ ہمارا کاٹن کا کاشتکار اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. اجازت دیجیے. السلام علیکم.